مارشل شاہد لطیف صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے یہ جو جنرل بپن راوت کا بیان آیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یہ روایتی دھمکیاں ایک بار پھر سے نظر آ رہی ہیں اور سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو پیغام دینا مقصد تھا، بڑا ضروری تھا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو سبکی ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنے پچھلی مرتبہ جب انہوں نے یہ ایک من گھڑت قسم کی خبر جو ہے وہ شائع کر دی اور پوری دنیا کے سامنے کلیم کیا کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، اور وہ سرجیکل سٹرائک جو ہوتی ہے وہ تو بائی ایئر کی جاتی ہے، اور کہا گیا جی کہ ہم نے وہاں گولہ باری کی ہے، اور یوں کوئی ایسی من گھڑت قسم کی تصاویر جو ہیں وہ بھی سامنے رکھ دی جو کہ دور دور تک اس کا کہیں نشان نہیں تھا. کوئی وہ ایسی چیز نظر نہیں آئی سرجیکل سٹرائک میں جو آپ دوسرے حریف کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ تو باقاعدہ اس کی کلپنگز آپ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. کوئی ایسی چیز دکھانے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی، لہٰذا دنیا میں کہیں پہ بھی یہ جو کلیم تھا اس کو قبول نہ کیا گیا، اور یوں بھارت جو ہے اس کو ایک پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا. افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے باوجود آج جو نئے آرمی چیف آئے اس نے بھی یہی بات کر دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ایک بھونڈا قسم کا طریقہ کار ہے، اور باوجود اس کے کہ پہلے بھی ان کو اس پر کوئی پذیرائی کہیں سے حاصل نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود اس بیان کو دہرانا میں سمجھتا ہوں نہایت ہی شرمناک معاملہ ہے. اور شاید اپنے جو لوگ ہیں ان کے لوکل پبلک جو ہے، دیکھیں پرائم منسٹر مودی کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اس شخص نے جو وعدے کیے اپنی پری الیکشن کیمپین میں لوگوں کے سامنے بڑے بڑے بیان دیے پاکستان کے خلاف، اور یہی وہ کیمپین تھی اور یہی وہ بیانات تھے جس کے تحت ووٹ حاصل کیے. اب وہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی وہ اپنے بیانات کے بنا پر اپنی پالیسی چلا رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایل او سی کے اوپر تو اس کی وجہ سے وہ جھوٹے دعوے جو ہیں وہ بھارت کی طرف سے جاری ہیں. ٹھیک ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ظفر ہلالی صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو جو شاہد لطیف صاحب نے اشارہ کیا ہے یہ بھی کافی اہم نقطہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے الیکشن کیمپین کے دوران اس طریقے سے مودی سرکار نے ڈیلیور نہیں کیا. عوام کی توقعات جو تھیں، یا اب تو کرٹیسزم بھی کھل کر آنے لگ گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ڈھکوسلے کرنا کیا ان کی اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے؟ وہی جو کنٹینیوٹی جو مودی سرکار کی ایگریشن کی ہے ٹورڈز پاکستان، وہی ہمیں ان کی صورت میں بھی نظر آ رہی ہے نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد؟ سعدیہ، میرے خیال میں کہ یہ سوال جو آپ نے پوچھا ہے جو اٹ ریلیٹس ٹو مودی، اس سے پہلے اگر میں آ کے اس کو ایگزامن کروں کہ یہ جو نیا بندہ آیا ہے، یہ بپن کیا نام ہے اس کا، راوت، یہ بپن راوت جی، ہاں، یہ جو آدمی ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دیکھیں. پہلے تو اس نے دو لوگوں کو سپرسیڈ کیا ہے جو مانا جاتے تھے کہ دے ور ویری گڈ، مگر اس نے ان کو سپرسیڈ کیا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو مودی نے سرجیکل سٹرائکس کا فرمان دیا تھا اس کو ہی. ہی واز دا مین جو رسپانسبل تھا فار پلاننگ دا سرجیکل سٹرائکس پاکستان کے خلاف. آپ سمجھے نا؟ اچھا، اس لیے، اور اس کو یہ بٹالین کمانڈر بھی تھا کشمیر میں، ڈویژن کمانڈر بھی تھا، اور پھر بعد میں کور بھی کمانڈ کیا لائن آف کنٹرول میں، ان کا سدرن کمانڈ جو بھی ہے. تو یہ جو آدمی ہے یہ خاصا مودی کا آدمی ہے، اور اس کو مودی نے کہا تھا تم یہ پلان کرو. اب ہم سب جانتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا تھا مارشل صاحب نے، کہ it was a total failure، مانے وہ تو ہوا ہی نہیں. پتہ نہیں کدھر بارڈر انہوں نے کراس کیا تھا، کوئی نام و نشانی نہیں ہے، ایک بروکن فینس بھی نہیں نظر آیا کسی کو. تو لگتا ایسا ہے کہ، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا سعدیہ that he made Modi and himself look a fool، اس لیے کہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے. تو اب یہ جو آ کے دھمکی دے رہا ہے، میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ پھر کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ بارڈر کو کراس کریں گے، اور اس وقت ہم وہ غلطی نہیں کریں گے، مانے میتھکلی جو کراس کیا، اس وقت ہم ایکچولی کراس کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم نے کراس کیا ہے، اینڈ دیر ول بی سائنس کہ ہم نے کیا کیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈینجرس ہے. ہم نے تو کہا ہے ڈینجرس ہے، رائٹ. اسی نوٹ پہ رائٹ ہلالی صاحب، جس طرح
کہ مجھے ایک بریک کی طرف بھی جانا ہے کہ پہلے تو چلے وہ جھوٹ ان کا کھل کے دنیا کے سامنے آ گیا، لیکن اس بار جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ دھمکی آمیز لہجہ اپنایا بھی جا رہا ہے کہ اس بار ہم کر کے رہیں گے سرجیکل اسٹرائک۔ ایک طرف بھارت یہ تمام دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھارتی مداخلت کے شواہد موجود ہیں فاٹا کے اندر، بلوچستان کے اندر اور کراچی کے اندر، اور اس حوالے سے جو ہم نے ڈوسیئرز جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھجوائے ہیں۔ بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ جی ویلکم بیک۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی طرف سے جو بھارتی مداخلت ہے پاکستان کے اندر اور خصوصاً بلوچستان میں، فاٹا میں اور کراچی میں، اس حوالے سے جو شواہد جس طرح پاکستان ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہیں، اسی ضمن میں ایک ڈوسیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پہلے بھی 3 ڈوسیئرز جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اسی کا فالو اپ جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے وہ بھی شامل کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے فورن آفس کے اسپوکس مین نفیس ذکریہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نفیس صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ نفیس صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ڈوزیئر جو ہماری طرف سے بھارت کے انٹرفیرنس کے حوالے سے اب یونائٹڈ نیشنز میں پہنچائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب کا ایک خط بھی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی پاکستان تو اچھے تعلقات چاہتا ہے لیکن بھارت کی ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے امن ممکن نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے شواہد دیے ہیں، کیا فرق ہے ان شواہد میں ان ڈوسیئرز کے اندر، اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن اس حوالے سے بھارت پر کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 2015 میں اکتوبر میں دیے گئے تھے ڈوسیئر، اس کے بعد سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ایک نمایاں ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ، کیونکہ ان کا را کا جو ہے ایک سینئر افسر کلبھشن یادو جو ہے وہ یہاں پکڑا گیا تھا، اور وہ بلوچستان میں ہی پکڑا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا اعترافی بیان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اس نے پبلکلی جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو شرم الشیخ میں بھی جو ہے پاکستان نے بائیلیٹرلی یہ مسئلہ اٹھایا تھا 2009 میں بھارت کی قیادت کے ساتھ، بالکل، کہ یہ جو بھارت کی پاکستان میں جیسے کہنا چاہیے ایکٹیویٹیز ہیں، سبورسو ایکٹیویٹیز، آپ نے بھی فرمایا انٹرفیرنس۔ بیسیکلی میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ انٹرفیرنس جو ہے وہ ایک چیز ہے جو کہ ایک ساورن اسٹیٹ کے کسی بھی اندرونی معاملات کے اندر کرنا جو ہے وہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے، جو کہ 15 اگست کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس سے سامنے آئی ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، اس سے پہلے جو ہے کلبھشن یادو کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس سے آئی ہے۔ لیکن جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ بھارت بیسیکلی اس کے اسٹیٹ ایکٹر انوالو ہیں پاکستان میں دہشت گردی کرانے میں، اور دہشت گردی کی جو فائنینسنگ ہے اس کو کرانے میں، تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ڈائریکٹلی یہاں پر ملوث ہے اور ان کا یہاں پہ نیٹ ورک ہے جو کلبھشن یادو نے جو ہے اس کا انکشاف کیا، بلکہ وہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جو ہے یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے۔ اس کے کئی شواہد سامنے آئے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں بلوچستان کی گورنمنٹ نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا اور ہم لوگوں نے بھی دیا۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ نفیس ذکریہ صاحب۔ بات ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، آپ نے یہ بات سنی ہے ان کی، 2 سوال، ایک میرے سوال کے 2 حصے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس شواہد ہیں، اور جو پہلے والے ڈوزیئرز تھے اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی کہ جی کلبھوشن جو ہے وہ یہاں سے پکڑا گیا، اس کا اعترافی بیان بھی ہمارے سامنے ہے۔ ایک بیان سینٹ کے اندر جو سرتاج عزیز صاحب نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کلبھوشن کے خلاف ہم شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، اور ڈوزیئرز کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ جی ہندوستان کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس بیان نے کافی بحث جو ہے وہ جنریٹ کر دی تھی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھوس شواہد بھی ہمارے پاس آ گئے، تو یا ہم خود کلیئر نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے؟ پہلے والے ڈوزیئرز میں ہم کہتے ہیں ٹھوس شواہد نہیں تھے، اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں، اعتراف ایک بندہ کر رہا ہے، کلبھوشن یادو آپ کے ملک میں پکڑا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو کون سے ٹھوس شواہد کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو بات کہی جاتی ہے وہ کچھ اور ہے،
اور جو آگے ایکشن لی جاتی ہے اس میں ایک تضاد پھر نظر آتا ہے. یعنی ایک طرف سے یہ کہنا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جی ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہیں, کیونکہ سینٹ میں یہ سوال ہوا تھا کہ جی اس کے خلاف کانکریٹ ایکشن کیوں نہیں لی جاتی ان بنیادوں پر جو کہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پاس بالکل وہ شخص جو ہے وہ موجود ہے اور اس نے بالکل اعترافی بیان جو ہے وہ دیے کہ کس طرح پاکستان میں وہ دہشت گردی کرواتا رہا. دیکھیں یہ کوئی سمپل سادہ جاسوسی کا معاملہ نہیں ہے, یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے اور نہایت ہی سنگین معاملہ ہے اس کا. ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم نے یہ نام اور جو کارکردگی تھی اس شخص کی اس کو بین الاقوامی سطح پر ہائی لائٹ نہیں کیا. اور پھر یہ کہنا سرتاج عزیز صاحب کا کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد نہیں ہیں, یہ نہایت شک و شبے والا بیان ہے. ٹھوس شواہد کیسے نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو آج فورن آفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی, چونکہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت آ گئے لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ ان ثبوت جو ہے ان کی بنیاد پر یہ ڈوزیئر جو ہیں دوبارہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں. تو سرتاج صاحب جو ہیں ان کے بیان میں اور آج جو ایکشن لی جا رہی ہے اس بنا پر کہ شواہد جو ہیں اب ٹھوس ہو گئے, اس میں اختلاف ہے, اس میں کنٹرڈکشن ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی ہماری طرف سے خود ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی حکومت کی طرف سے کہ آیا کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ٹھوس شواہد نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جی شواہد ڈھونڈ رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل انفارمیشن جو آپ نے ڈوزیئرز میں دے دی ہے. بہرحال ظفر ہلالی صاحب, انڈیا کی ایک جو کوشش تھی پاکستان کے خلاف سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک ریزولوشن پاس کرانے کی, وہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ناکام نظر آئے ہیں. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا اس کے تناظر میں یہ ڈوزیئرز ہم نے جس طریقے سے اقوام متحدہ کے سامنے رکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے, کسی صورت میں افیکٹو ہو سکتے ہیں, اور جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ بھارت کو روکے, واقعی ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ویری ان لائکلی, اس لیے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے کوشش کی, میں نے خیال میں وہ فارملی میٹنگ کال نہیں کیا یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا, اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر فارملی میٹنگ کال بھی کرتے میجورٹی آف اسٹیٹس were not in favor of formal meeting, اور اگر بھی میٹنگ ہوتی تو ان کے امریکہ یا کوئی اور ویٹو کر دیتا, پرابیبلی امریکہ اگر ان کے چائنا ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا ریزولوشن آتا تو ویٹو کر دیتا, اس لیے کہ چائنا کو پتہ ہے کہ انڈیا از مور گلٹی دین وی آر. اور ہم بھی اگر ایسی کوشش کریں تو ان کے پاس بھی امریکہ ہے جو وہ شاید ویٹو کر دے. مگر بات اصل یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ اٹ ول ٹیک اٹ اپ اور ریزولوشن پاس ہوگا اور انڈیا پوری دنیا کے سامنے ایز اے ریزلٹ آف سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کنڈیم ہوگا. نہیں, ہم نہیں سمجھتے, ہم اتنے آپٹیمسٹک نہیں ہیں. مگر ایک بات تو ضرور ہے کہ جتنا ہم شور کریں گے, اس لیے کہ اس وقت جو ہمارے پاس ہم نے پروف دیا ہے وہ ایک لیونگ مین ہے, وہ ایک آدمی ہے, ہمارے قبضے میں ہے, اور اس کو ہم وی کین ٹراٹ ہم آؤٹ, ہم اس کو بھیج سکتے ہیں پوری دنیا میں, جاؤ بتاؤ تم نے کیا کیا, ہندوستان نے کیا کیا ہمارے بارے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جتنا ہم شور کریں گے اتنا اٹینشن اٹریکٹ ہوگا, جتنا اٹینشن اٹریکٹ ہوگا اتنا پروپیگنڈا وائز انڈیا کا نقصان ہوگا, اور کم سے کم شاید لوگ پھر وہ دوسیے پڑھیں. تو پھر میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا ہمارے پاس ایک واقع ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو ایک اپرچونٹی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. بھارت میں ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے الزامات جو ہے وہ پاکستان کی طرف لگانا شروع کر دیتا ہے, انگلیاں جو ہے وہ پاکستان کی طرف اٹھانا شروع ہو جاتی ہیں, ڈھول پیٹنا شروع کر دیتا ہے, پوری دنیا میں واویلا کرتا ہے. لیکن اگر پاکستان کے پاس, جس طرح ہلالی صاحب نے کہا کہ ایک انسان, ایک شخص پکڑا گیا ہے جو کہ واقعی میں سرونگ نیول آفیسر تھا, بھارت کا اعتراف اس نے کر لیا ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا اپنا موقف اجاگر عالمی دنیا میں, وہ ہم نے نہیں کیا ہے.